الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم ومعزز به كل بھائیوں، عزیز بچوں، آپ کے سامنے چند منٹ کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ سورۃ القدر، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی تفسیر اور لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے اور کتنی عبادتیں ہمیں انجام دینی چاہیے، ہمارا اور آپ کا عمل تعاقبات میں کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سب سے پہلے گفتگو سے ہم آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کائنات بنائی، اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان مخلوقات میں سے ایک دوسرے کو بعض پر فضیلت بخشی، بعض مخلوق کو بعض سے افضل قرار دیا. اللہ رب العالمین نے جیسے اس دنیا میں بہت ساری مخلوق کو پیدا کیا، ان مخلوقات میں سب سے افضل انسانوں کو بنایا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت سارے ایام پیدا کیے. ان ایام میں سب سے افضل ایام اور سب سے افضل دن جمعہ کو قرار دیا، اور سال کے 12 مہینے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر کے بنایا. ان مہینوں میں سب سے افضل رمضان مبارک کا مہینہ بنایا، اور اس مہینے کی دنوں کو اور ان دنوں میں سب سے افضل ایام عشر ذی الحجہ کو قرار دیا، اور راتیں بنائی، اور ان راتوں میں سب سے افضل راتیں لیلۃ القدر کی راتوں کو قرار دیا. نبیوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے چنا، اور ان نبیوں میں سب سے افضل ہمارے اور آپ کے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا. اور اسی طرح سے بہت سارے اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی. ان کتابوں میں سب سے افضل اور باقی رہنے والی کتاب بغیر تغیر کے، بغیر تبدیلی کے قرآن کریم کو قرار دیا. اسی طرح سے فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی تعداد میں پیدا فرمایا. اس کی تعداد کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. ان تعداد میں، ان فرشتوں میں 4 مشہور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سامنے بیان کیا. ان 4 مشہور فرشتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرار دیا. یہ اللہ رب العالمین کا نظام کہ ایک چیز سے اللہ رب العالمین نے فضیلت والی بنائی، اور ایک دوسرے پر فضیلت بخشا. اسی کو اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اور بعد جگہ قرآن نے کہا ورفع بعضهم درجات.
اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کی اور انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، بعض سے بعض کے موقع کو، بعض کی اہمیت کو اور بعض کے لوگوں کو فوقیت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے راتوں میں سب سے افضل راتیں لیلۃ القدر کو قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی سورت کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلی آیت جو اس سورت کی ہے، اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں اتارا۔ سب سے پہلا لفظ اس میں ہے اِنَّا۔ اِنَّا مطلب ہم نے اتارا، حالانکہ اللہ رب العالمین واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ یہاں ہم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اپنی جلال کو واضح کرنے کے لیے، اپنی شوکت کو، اپنی عظمت کو، اپنی قدرت کو بتانے کے لیے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اور انزلنا، قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دو الفاظ استعمال کیا، کہیں کہا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یعنی تنزیل استعمال کیا، اور کہیں اللہ رب العالمین نے انزال استعمال کیا۔ تو تنزیل اور انزال میں فرق کیا ہے؟ انزال وہاں استعمال کیا اللہ نے، جیسے سورہ قدر میں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو راتوں میں یا رمضان مبارک میں قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا یک بارگی، پورا کا پورا قرآن 314 سورتوں کے ساتھ، 30 پاروں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے، ساتویں آسمان سے، لوح محفوظ سے بیت العزت جو پہلے آسمان پر ایک گھر ہے، بیت العزت، وہاں اللہ رب العالمین نے پورا کا پورا قرآن ایک بارگی پہلے آسمان پر بیت العزت پر اتار دیا۔ تو انزال کا معنی ہے کوئی کام ایک بارگی کرنا، ایک بارگی کوئی کام کر دینا، اتار دینا۔ تو پورا قرآن اللہ رب العالمین نے جب نازل فرمایا رات میں، رمضان میں، تو انزال کا استعمال کیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے رات میں۔ اور جہاں اللہ نے کہا تنزیل کا، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب قرآن ایک صاف، ایک بارگی پورے قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت پر، آسمان دنیا پر اتارا گیا، پھر بیت العزت سے دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں وقفہ سے حسب ضرورت، جب بات کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول پر قرآن 23 سال میں اترتا رہا۔ جو آپ کی نبوی زندگی ہے 23 سال کی، یعنی نبی بنائے جانے کے بعد آپ 23 سال تک زندہ رہے، اس 23 سال میں پورا قرآن آپ پر اترا۔ تو یہ تنزیل کا معنی ہے۔ یہ ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے راتوں میں، رمضان کے مہینے میں، اور کب؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کی رات میں۔ قدر کی رات، قدر کا معنی کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ایسے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر آخر کیوں کہتے ہیں؟ راتوں کو قدر کے معنی مفسرین نے کئی بیان کیے، تقریباً 3 معنی بیان کیے قدر کے، کہ اللہ نے آخر ایسا کیوں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ قدر کا ایک معنی ہے منزلت کا، عظمت کا، مقام، بڑائی کا، کبریائی کا، بزرگی کا، یعنی یہ رات بڑی عظمت والی ہے، یہ رات بڑی برکت والی، یہ رات بہت عظیم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ہم نے اس قرآن کو عظمت والی رات میں نازل فرمایا۔ اسی کو یعنی قدر کا ایک معنی کیا ہے؟ عظمت، بڑائی، بزرگی۔ اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر، اللہ کے مقام کو جیسا اس کا حق تھا ویسا ادا نہیں کیا۔ تو قدر کا معنی ایک ہے عظمت کا، بڑائی کا۔ تو یہ رات بڑی عظیم ہے، عظمت والی ہے، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور قدر کا ایک معنی ہے
فیصلہ، اندازہ، تقدیر. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب ہم قدر کا معنی لیں گے، فیصلہ کا معنی لیں گے یا تقدیر کا معنی لیں گے، اندازے کا معنی لیں گے، تو اس کا معنی ہوا ہم نے اس رات کو، اس قرآن کو فیصلے کی رات میں اتارا، ہم نے اس قرآن کو اندازے کی رات میں اتارا، ہم نے اس رات کو فیصلے والی رات میں اتارا اس قرآن کو. تو فیصلے والی رات کیسے ہوئی؟ یعنی قدر کا ایک معنی فیصلہ کیسے ہوا کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، ایک درجے کے مطابق پیدا کیا ہے. اور سورہ دخان میں اسی کو اللہ نے بیان کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مبارک رات میں، ہم ڈرانے والے. اور کیا کہا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر عظیم معاملوں کا، بڑے بڑے حکمت والے معاملوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو پتہ چلا یہ رات فیصلوں والی رات ہے، ہماری اور آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے. ہم کیا کریں گے، ہم کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، نیکی کریں گے، بری کریں گے، اچھائی کریں گے، برائی کریں گے، ہماری زندگی کتنی رہے گی، ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہو. ہمارا آج فیصلہ لکھا جانے والا ہے. تو ہماری حالت کیا ہوگی، ہماری کیفیت کیا ہوگی اللہ کے سے کرنے کے حوالے سے، عبادتوں کو انجام دینے کے حوالے سے اور اچھی زندگی گزارنے کے حوالے سے. ہمیں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ فیصلے کی رات ہے. جب فیصلے کی رات ہے تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے امیدیں وابستہ کریں گے، اللہ سے ڈر لگائیں گے، اللہ کے عذاب سے ڈریں گے اور اس کی رحمت کی امید کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے. لہذا یہ رات شب قدر کی رات یا لیلۃ القدر یہ فیصلوں کی رات ہے، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے قدر کا ایک معنی ہے تنگی کا. ایک معنی میں نے بتایا قدر کا عظمت، یہ عظمت والی رات ہے. اور دوسرا معنی بتایا یہ رات فیصلوں کی رات ہے. تیسرا معنی ہے قدر کا تنگی کا. تنگی کا معنی کیا؟ کشادگی نہ رہے، تنگ پڑ جائے جگہ. اور قدر کا معنی تنگی کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے کہ اللہ نے کہا ایک جگہ سورہ فجر میں وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزماتا ہے تو اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے میری رسوائی کی، میری بےعزتی کی، مجھے رسوا کیا. تو قدر کا معنی تنگی. تو یہ تنگی کی رات ہے. کس حساب سے؟ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس رات آسمان سے فرشتوں کی اتنی کثرت سے ورود ہوتی ہے، فرشتوں کا اتنی کثرت سے نزول ہوتا ہے، فرشتے اتنی کثیر تعداد میں روئے زمین پر آتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے رحمتیں لے کر کے، اللہ کے بندوں کے لیے مغفرت لے کر کے، اللہ کے بندوں کے لیے رزق لے کر کے، اللہ کے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر کے، اللہ کے بندوں کے لیے کسی مریض سے شفا یابی کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کسی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، ہر طرح سے رحمت کو لے کر کے، مغفرت کو لے کر کے، وقار کو لے کر کے، سکون کو لے کر کے، اطمینان کو لے کر کے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں. اور اس قدر فرشتے جو نازل ہوتے ہیں اتنی زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے. یہ لیلۃ القدر ہے. قدر کی رات میں، شب قدر میں فرشتے اس قدر سے نزول ہوتے ہیں کہ اللہ کی یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. فرشتوں کے نزول سے رحمت لے کر کے، مغفرت لے کر کے، اللہ کا اعلان لے کر کے، اللہ کی خوشخبری لے کر کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ ہے قدر کا معنی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں، عظمت والی رات میں، فیصلوں والی رات میں اور تنگی والی رات میں. لہذا ہمیں اور آپ کو اس رات کی عظمت کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی عظیم رات ہے. یہ ایک رات، ایک آیت کی آپ کے سامنے تفسیر کی گئی. آگے اس صورت میں دوسری آیت جو ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے. یہ انداز ایسا اللہ رب العالمین کا کہ جو آدمی سوال کر کے کوئی پوچھتا ہے کسی سے سوال کے ذریعے سے، انداز سے، تو آدمی کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے اور سوالیہ جملہ جو رہتا ہے وہ آدمی کیچ کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم
کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر کی رات کیا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ پھر آگے اللہ نے خود جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ رات۔ 1000 مہینہ اہل علم نے اس کی گنتی لگائی، حساب کیا، بتایا کہ 83 سال 4 مہینہ اگر آدمی کوئی عبادت کرتا ہے، 83 سال 4 مہینے عبادت، اور اس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر یہ رات، یعنی 83 سال 4 مہینے تک آدمی عبادت کرے اور اس رات کی اہمیت کو پالے، اس کی عبادت کو پالے، اس میں اللہ سے لگا لے، دعا کر لے، تو گویا کہ وہ 83 سال تک اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک آدمی اس رات 2 رکعت نماز پڑھ لے اور وہ رات اس کو مل جائے، ان تمام راتوں میں 5 میں سے کوئی ایک رات ہے، 5 راتیں جاگنا ہے، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، اگر اس کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی تو گویا 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا موقع اس کو مل گیا۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیا تو 83 سال تک اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اگر کچھ صدقہ کر دیا 100 روپے 400 جو بھی کر دیا رات میں، تو گویا وہ ہر دن 83 سال 4 مہینے تک 2 روپے 10 روپے صدقے کرنے کا ثواب اس کو ملا۔ کتنی عظیم فضیلت ہے یہ آدمی کے لیے ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات کا مقصد اور قدر کی رات کی عبادت کی عظمت اور اس کا مقام یہ ہے کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بہتر ہو جا رہی ہے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یہ رات اتنی عظیم ہے، یہ سب نے کہا فرشتوں کی کثرت سے اس دنیا میں ورود ہوتی ہے، نزول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام داخل، پھر روح اور امین کا تذکرہ الگ سے کیوں ہوا؟ فرشتوں کے ساتھ اگر کہہ دیتے تو اس میں جبرائیل بھی آ گئے، لیکن جبرائیل کا الگ سے ذکر کیا گیا ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے پاس جو وحی بھیجی ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی۔ جبرائیل کے مقام کو، ان کی عظمت کو بتانے کے لیے ان کا الگ سے ذکر کیا گیا کہ روح الامین اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں اپنے رب کے اذن سے، اجازت سے، حکم سے، بِرَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، ہر سلامتی والی بات کے لیے، ہر سلامتی والے عمل کے لیے، ہر سلامتی والی چیز کے ساتھ یہ فرشتے اترتے ہیں۔ لہذا کون ہے وہ بندہ جو اللہ سے مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے؟ کون ہے وہ جو اللہ سے اپنی استغفار طلب کرے اللہ اس کو معاف کر دے؟ کون ہے جو اللہ سے اپنے رزق کی کشادگی مانگے اللہ اس کی کشادگی کو عطا کر دے؟ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ہر رات آخری پہر میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں، مجھ سے استغفار طلب کرے میں اس کو بخش دوں، میں مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں۔ یہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے ہر رات، اور طاقت جو عظمت والی ہے، فیصلوں والی ہے، تنگی کی رات ہے، اس رات میں ہم اور آپ عبادات نہ کریں، اپنے آپ کو لہو لعب میں، کھیلنے میں، کھانے میں، پکانے میں اور اس طرح کی غلط چیزوں میں، باتیں کرنے میں اور تہمت اڑانے میں، ان ساری چیزوں میں اگر یہ رات ہم گزاریں تو یہ رات حقیقت میں ہم نے اس رات کی حرمت کو پامال کیا ہے، اس رات کی عزت کو ہم نے پامال کیا ہے۔ اگر رات میں مختلف طرح کے کھانے بنائے جائیں، تقسیم کیے جائیں، شیرینی بنائی جائے، تقسیم کی جائے اور الگ سے ڈشیں تیار کیا جائے، خصوصاً رات کو سمجھ کر کے یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات تلاوت کی رات ہے، یہ رات اللہ سے استغفار کرنے کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العالمین سے تقرب کی رات ہے، یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والی رات ہے، اس رات کو کھانے والی رات، اس رات کو موج والی رات، اس رات کو ہم دوسرے چیزوں میں بدل دیں، یہ ہماری
کم عقلی ہے، یہ ہماری نادانی ہے، اور یہ اپنے آپ کو ہم غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ فرشتے نازل ہوں، فرشتے اللہ کی رحمت لے کے، اللہ کی بخشش لے کر کے نازل ہوں، ہم اس سے دور ہو جائیں، کھانے میں ہم رہیں، موج مستی میں رہیں، باتیں میں رہیں، لگو لڑائی میں رہیں، کھیلنے میں کودنے میں رہیں، یہ ہماری کم عقلی ہے، نادانی ہے۔ کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، تمام امر کو لے کر کے سلامتی کے ساتھ۔ کب تک یہ معاملہ رہتا ہے؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، مؤذن فجر کی اذان دے دیتا ہے۔ یہ پوری رات اللہ کی رحمت کا فیضان ہوتا ہے، پوری رات آدمی اللہ سے مانگے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، یہ وہ اتنی عظیم رات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں لیلۃ القدر کے حوالے سے کہا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر کو جانتا ہے، لیلۃ القدر کو بیدار رکھتا ہے، لیلۃ القدر کو اس کی عظمت کو سمجھتا ہے، یہ قدر کی رات ہے، اس کو سمجھتا ہے، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ بیدار رہتا ہے، ایمان ہے اس کا، مومن ہے وہ، مسلمان ہے وہ، کوئی غیر کافر ہے، غیر آدمی ہے، مشرک جو ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ رات جاگے، اس کے رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان کے لیے عظمت ہے، یہ مقام ہے کہ جو مسلمان اس رات کو جاگے گا، بیدار رکھے گا اس کو ایمان کے ساتھ، واحتساباً، اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس رات کو پانے والے کا مقام ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رات عطا فرمایا ہے، اور آج اس لیلۃ القدر کی دوسری رات ہے، انشاءاللہ ہم اس رات کو ایسے ہی نہ جانے دیں، اس رات میں اللہ کو راضی کریں، تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار، دعا، یہ ہمارا اور آپ کا خاصہ ہونا چاہیے اس رات میں، کیونکہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ جہاں رمضان اور اس رات کو ایسی عبادتوں کے لیے جو عبادتیں ثابت نہیں ہیں، جو عبادتیں بدعتوں میں شامل ہوتی ہیں، ان عبادات سے، ان نیک اعمال سے جو لوگوں کی سمجھ سے نیک ہیں، ان کی عقل کے حساب سے نیک ہیں، حقیقت میں وہ ثابت شدہ عبادت نہیں ہے، تو ایسی عبادتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ایسی عبادتوں سے ہمیں آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ جہاں ہمیں ثواب ملنا ہے وہی ہمیں اور آپ کو برے اعمال کی وجہ سے عذاب بھی دیا جا سکتا ہے اور گناہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اس رات کی عظمت کو سمجھیں، اس رات کے مقام کو سمجھیں، اور اپنے اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے، ایک دنیاوی کورٹ ہے، دنیا میں آدمی یہ سمجھے کہ میرے بارے میں آج قاضی کوئی جج فیصلہ کرنے والا ہے، تو اس کی حالت کیا ہوگی، آدمی کی کیفیت کیا ہوگی، بڑا اندازہ ہے کہ میرے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، کس قدر آدمی سنجیدگی کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت آدمی نہیں کرے گا جس سے فیصلہ کرنے والے پر اس کے تعلق سے برا تاثر جائے۔ یہ دنیا معاملہ ہے۔ پھر اللہ کے حوالے سے آدمی کیسے ہی بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قادر، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اگر آدمی نیکی کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو غفار بھی ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو جبار و قہار بھی ہے۔ آج وہ فیصلہ کرنے والا ہمارے بارے میں، تو ہماری اور آپ کی حالت لیلۃ القدر کی کیسی ہونی چاہیے، اس سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بڑی عظیم رات ہے، اس رات کو ایسے ہی ہمیں نہیں گانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں جو رموز ہیں اور اسرار ہیں انہیں سمجھ کر کے، پڑھ کر کے اور اس پر عمل کرنے کے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔